اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اس دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ ہم جو دنیا گزاریں گے اللہ کی مان کے گزاریں گے۔ زندہ تو سب نے رہنا ہے اور مرنا بھی سب نہیں ہے۔ جو اللہ کی نہیں مان رہا وہ بھی جیون جی رہا ہے، کھانا اس کو بھی مل رہا ہے، موت اس پہ بھی آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہا ہے جو زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کی مانتے رہیں گے اور ہمیں آخرت پر ایمان ہے کہ ہم مریں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ ہمارا حساب کتاب کرے گا۔ اس لیے بار بار آ جاتا ہے آمنوا باللہ والیوم الآخر، جو مانتا ہے کہ ہاں دوبارہ بھی اٹھنا ہے، ورنہ تو لائف تو سب گزارتے رہو۔ جاؤ گلی میں جاؤ، کسی کے پاس پیسے ہیں اس سے چھین لو اور چلے جاؤ۔ کہ عورت آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں دودھ ہے، چینی ہے، چھین لو۔ کہ بڈھا بندہ آ رہا ہے اس کے ہاتھ سے لو، انڈے شنڈے اٹھاؤ اپنے گھر لے جاؤ۔ پولیس والا آئے 2 فائر اس پہ مار دو۔ زیادہ یہی ہوگا وہ تمہیں آ کے پکڑیں گے، انکاؤنٹر میں تمہیں گولی مار دیں گے، یا جو زیادہ پاورفل ہوگا وہ بڑی چوریاں کرے گا۔ یہ تو وہ ہو گیا گلی کا چور، سیب چوری کرنے والا، مالٹے چوری کرنے والا، بھینس چوری کرنے والا، لوگوں کی مرغی چرانے والا۔ اس طریقے سے پھر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے بڑے طریقے سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو ہمیں آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر میں نے غلطی کی اور اللہ دیکھ رہا ہے، میں مانتا ہوں وہ مجھے قیامت کے دن اس کا مجھ سے حساب کتاب رہے گا۔ اللہ اس سے مخاطب ہے جو صرف اللہ کی مانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا یہ مطلب ہے، اے ایمان والو، یہ مطلب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہیں ان سے مخاطب نہیں ہو رہا۔ وہ تو سارے کہتے ہیں ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایمان لے کر آتے ہیں بافواہہم، اپنی زبانوں سے، ولم تؤمنوا بقلوبہم، اور یہ ایمان نہیں لے کر آئے اپنے قلوب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، لیبلونکم اللہ، وہ اللہ تم کو آزماتا ہے، وہ اللہ تم کو آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتے ہیں۔ جیسے تعالیٰ نے کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں بھی وہی لفظ ہے آمنوا لیبلونکم اللہ، وہ اللہ تم کو ابتلا کرتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، وہ اللہ تم کو آزماتا ہے بشیء من الصید، کسی قدر شکار سے، بشیء من الصید سے آزما رہا ہے۔ ابھی ایک چیز ہے ہی نہیں ایک جگہ پہ، میں تو نے بولوں کہ بھائی آپ نے یہاں سے وہ اس کوریڈور سے آپ گزر کے جائیں، جو دودھ کے گلاس پڑے ہیں وہ دودھ کے گلاس آپ نے نہیں پینے، بس آپ لوگوں نے سمپل جانا ہے، وہ دودھ نہیں پینا آپ لوگوں نے۔ وہاں سے آپ لوگ آئے کوریڈور میں، وہاں کوریڈور میں خالی پڑا ہوا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، آپ لوگوں پہ تو کوئی آزمائش ہی نہیں آئی، آپ لوگ تو آرام سے گزر گئے۔ یا وہاں پہ کیک پڑا ہوا تھا، پیسٹریاں پڑی ہوئی تھی، پارٹی ہو چکی تھی، سموسے پڑے ہوئے تھے، قیمے والے رول پڑے ہوئے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ بس آپ لوگ گزر جائیں، وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائیں گے آپ لوگ۔ اب آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یار وہ اچھے خاصے وہ قیمہ پیسٹری پڑی ہوئی ہے، سموسے پڑے ہوئے ہیں، کیک پڑے ہوئے ہیں، اور دل کر رہا ہے کھانے کا اور کھا نہیں رہے۔ اٹس کال آزمائش، لیبلونکم، یہ ہے آزمائش کہ ایک چیز ہے اور اس سے روک دیا گیا ہے، ایک چیز ہے ہی نہیں وہاں پر، ایک چیز وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی اور اس سے روک دیا جائے۔ یہ تو ویسے ہی ہے کہ میں ابھی گلی سے گزر رہا ہوں، اس گلی میں کوئی دکان نہیں ہے، میں بولوں کہ اس گلی میں سے نا مجھ سے کسی دکان سے کوئی چیز نہیں لینا، جب آگے جائیں گے تو وہاں جو سٹور آئے گا میں آپ سے لے دوں گا۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں تو کوئی شاپ ہے ہی نہیں، بابا آگے سے مڑیں گے تو ہمیں چیز لے کے دے دیں گے۔ غور سے سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، لیبلونکم اللہ، وہ اللہ تم کو آزماتا ہے بشیء من الصید، کسی قدر شکار سے، بشیء کچھ، کسی قدر، من الصید شکار سے۔ وہ کون سا شکار ہے؟ تنالہ ایدیکم، جس کو تمہارے ہاتھ، تمہاری طاقت، تمہاری پاور اپروچ کرتی ہے، تنالہ پہنچتی ہے۔ لن تنالوا البر، تم
بر کو اپروچ نہیں کر سکتے. تنالہ ایدیکم، اس کو پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ، ورماحکم، تمہارے ہتھیار، تمہارے نیزیں، تمہارے ریفل، تمہارے رونز، تمہارے تیر، تمہارے ہتھیار اور تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ پاور جو ہے، تمہاری طاقت جو ہے، ایدیکم پاور طاقت کے لیے آتا ہے لفظ، اس کو شکار کو پہنچتا ہے. یعنی اٹس مین شکار ایگزسٹ کرتا ہے، شکار ایگزسٹ کرتا ہے مگر تم نے شکار نہیں کرنا. کیوں 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 نہیں شکار کرنا؟ لیعلم اللہ، تاکہ وہ جنچوا دے، یعلم وہ آئیڈینٹیفائی کر دے. اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جنچوا دے گا، لوگوں کے سامنے آ جائے گا. کیا؟ من یخافہ، کون اس سے خوف کھاتا ہے، بالغیب، غیب کے ساتھ. فمن اعتدی، جو کوئی حد کراس کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، اس کو درد دینے والا عذاب ہے. اب یہ کہاں شکار سے منع کیا جا رہا ہے؟ یہ کہاں شکار سے منع کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے اندر ایک ہی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الحرام، ایک ہی مسجد جس کا نام مسجد الحرام ہے. وہ حرام کیوں ہے؟ وہ حرام کیوں ہے؟ بیکاز آف دیٹ دیئر ہنٹنگ از ناٹ الاؤڈ، وہاں پر شکار الاؤ نہیں ہے. بندہ بولے یہ آپ خود سے کہہ رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. غیر محل الصید، نہ جگہ شکار کی، وانتم حرم، when you are in the premises of مسجد الحرام، when you are in the premises of حرام. اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مت حلال ٹھہراؤ، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کی شاعر کو، اور آگے کہا اللہ تعالیٰ کی شاعر کون سے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے ولا آمین البیت الحرام. وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کرنے آئے ہیں اس کو آمین کہنے کے لیے آئے ہیں. اب یہ بیت الحرام کیا ہے؟ قرآن میں اس آیت کے آگے آئے گا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو بیت الحرام ٹھہرایا ہے، اللہ نے کعبے کو بیت الحرام ٹھہرایا ہے. اور جو کوئی وہاں پر شکار کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدیہ دے گا کعبے کو پہنچانے کا. اور ذوا عدل منکم، جو عدالت والے لوگ ہوں گے، جو کعبے میں قوام ہیں، وہ اس کے اوپر حد باندھیں گے کہ اتنے تو نے روزے رکھنے ہیں، یا یہ تو نے جانور جو ہے مویشی میں سے ذبح کر کے ادھر پہنچانا ہے کعبے میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، شکار کو مت قتل کرو. لا تقتلوا الصید، شکار کو صید کہتے ہیں، شکار کو تقتلوا الصید، شکار مارنا. بکرے کا آپ شکار نہیں کرتے، بہیمۃ الانعام کا آپ شکار نہیں کرتے، اونٹ کا آپ شکار نہیں کرتے، اس کو آپ ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنا اور شکار مارنا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذبح کرنا، شکار مارنا دو الگ چیز ہے. بہیمۃ الانعام جو آپ کے پالتو مویشی پیٹ اینیملز ہیں، جن کو آپ اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے لا تقتلوا الصید، شکار کو مت مارو، مت قتل کرو شکار کو. وانتم حرم. اب بندہ بولے اس میں یہ تو نہیں آیا وانتم فی حرم. لوگ اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ تم احرام میں ہو. حرم حرم کی جمع ہے، حرم حرم کی جمع ہے. حرم جیسے ہے نا اشہر، شہر کی جمع ہے.
جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، یہ ہیں حرم، ان کو مت حلال جانو۔ اس کے آخر میں آیا ولا آمین البیت الحرام، آگے چل کے کہتا ہے فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، ہم پیچھے 2 دن کے چپٹر پہلے پڑھ کر ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلال ہو جاؤ، کیونکہ پہلے تم کیا تھے؟ محترم تھے، جب تم کھل جاؤ تمہارے اوپر سے پابندی ہٹ جائے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، پھر شکار مار لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حرم کے اندر ہو، جو مسجد الحرام کی پریمیسس ہے اس کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا آپ نے شکار نہیں کرنا۔ جب آپ وہاں سے باہر آ جاؤ گے تو آپ آمین البیت الحرام سے باہر آ گئے ہو نا، کعبے کو بیت الحرام ٹھہرائیں، کعبے کی باؤنڈری سے باہر آ گئے ہو، اب شکار مار لو۔ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا تم میں سے جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ، پس اس کا بدلہ ہے، مثل مانند ما قتل، جو اس نے مارا ہے، اس کا بدلہ کس میں سے ہے؟ من النعام، مویشی میں سے، سعید میں سے نہیں، جو نام ہے مویشی پالتو جانور ہے اس میں سے ہے۔ یحکم، وہ حکم دیتے ہیں، بھی ساتھ اس کے کون؟ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عدل والے لوگ کیا حکم دیتے ہیں؟ ہدیم بالغ الکعبہ، ہدیہ بالغ پہنچانا، الکعبہ کعبے کو۔ اچھا جی، یہاں اب لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ احرام کی بات ہے کہ ایک بندہ اسلام آباد سے چلا ہے، غور سے سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی حج آ رہا ہے لوگوں کا، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد سے چلا ہے تو اس نے احرام باندھ لیا ہے، جی خود سے ایک ٹرمینالوجی بنا لی احرام، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ان سیلی چادر باندھنی ہے جی، کہ آدھا آدھا ننگا نظر آئے گا۔ خود کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب جو ہیں وہ کعبے کا برہنہ طواف کرتے تھے، وہ خود بھی ننگا ہونے کا شوق ہے کہ وہ اس طریقے کی چادر میں کر رہے ہیں، وہ پراپر کپڑے پہنے، پراپر لباس پہنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، رفث کا مطلب ہی ہے بے لباس ہونا، وہاں تم قمیضیں اتار کے کعبہ کا طواف کر رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک بندہ اسلام آباد سے جی اس نے احرام باندھ لیا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب میں شکار نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آپ نے تو احرام باندھا ہوا ہے نا، کیونکہ یہ احرام کا لفظ آپ نے خود بنایا ہے، میں تو اس بات کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس لیے اس بات کو یہاں سے بتا رہا ہوں کہ مطلب تم نے احرام باندھا ہوا ہے، تمہارے پہ شکار منع ہے۔ یہ جو دوسرا بندہ ہے وہ لوگ تو وہاں پہ شکار کر رہے ہیں نا، تم یہاں اسلام آباد سے گزرے ہو، آگے فتح جنگ سے میاں والی سے گزر کے گئے ہو، شکار گاؤں سے گزر کے گئے ہو، جنوبی پنجاب سے گزر کے گئے ہو، لوگ شکار مار رہے ہیں، تمہارے راستے میں دل کیا، تم نے کہا میں نے فاختہ کھانی ہے بھنی ہوئی، تم نے اپنے غلام کو بولا، اس نے شکار مارا، وہ تمہیں کھلا دیا، یا تم کسی ہوٹل میں اسٹے کیا، تم نے کہا کہ یار مرغی پکڑ کے لے آؤ، مرغی کھاؤں گا، یا کوئی بھی تم نے جنگلی جانور پکڑ لیا، کوئی پرندہ پکڑ لیا، پرندے کا شکار ہی کرتے ہو نا، پانی کا جانور تو نہیں ہے نا۔ پرندہ جب اترتا ہے تو زمین پہ اترتا ہے نا، خشکی پہ اترتا ہے، پانی کا جانور تو نہیں ہے۔ تم شکار کر رہے ہو، مطلب تم بولو کہ میں شکار نہیں کر رہا، یہ بندہ شکار کر رہا ہے، یعنی کہ پھر یہ جگہ حرام نہیں ہوئی، تمہارے پہ شکار حرام ہے۔ تو واٹ از دی میننگ آف مسجد الحرام؟ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع کیا، کفار سے مشرکین سے لڑائی لڑنے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم حرم میں ہو۔ اب یہ بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ جب آدمی کعبے کی پریمیسس پہ ہے تو وہاں شکار نہیں کرے گا، آگے چل کے بھی آئے گا ما دمتم حرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کفارہ اس کا ہے کہ 2 عدالت والے لوگ وہ اس پر حد قائم کریں گے کہ جو اس نے شکار مارا ہے اس کے مطابق مویشی میں سے وہ کعبے پہ بطور ہدیہ پہنچائے گا۔ او کفارہ، یا جان چھڑانا اس سے جو اس نے گناہ کیا ہے،
طعام و کھانا کھلائے گا مساکین، مساکین کو کھانا کھلائے گا، اسے چندہ دینا پڑے گا، مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے اس پہ جرمانہ لگے گا کہ یہ آپ جرمانہ لگے گا، اور وہ مساکین کے کھانے کے ہیڈ میں جائے گا کہ یہ جو اس نے پیسے دیے ہیں، اس نے یہ شکار مار دیا، زیبرا مار دیا، مگرمچھ کا شکار کر لیا ہے، یا اس نے مگرمچھ تو پانی کا جانور ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہرن مار دیا ہے، یا کوئی چیتے کا شکار کر لیا ہے، یا شاہین مار دیا ہے، یا کوئی اور اڑتا باز مار دیا ہے، اس نے کوئی اور شکار کر دیا ہے، کبوتر کا شکار کر لیا ہے، خرگوش مار لیا ہے، تو وہ اس کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ لگائیں گے، یا اس کو بولیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، مساکین کو کھانا کھلاؤ، او عدل ذالک صیامہ، یا انصاف کے مطابق اس کے برابر وہ صیام رکھے گا، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہاں جو میں کہتا ہوں نا کہ سیام کی دو قسم کی ٹائپ ہیں، ون آف دی سیام از ایز اے پنشمنٹ، اور ایک جو سیام ہے وہ تعظیمی روزہ ہے جو قرآن مجید کے نزول کے احترام میں رکھتے ہیں، کہ قرآن اترا ہے تو روزہ رکھیں گے۔ پہلی دفعہ ابھی نبی علیہ السلام قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن کا نزول ہوا، ابھی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ صرف قرآن پاک کی بات مانتے ہیں وہ تو یہ مانتے ہیں نا قرآن شہر رمضان میں نازل ہوا ہے، اور ان کا شہر رمضان ایلومینیشن آف فل مون ہے، کہ جب فل مون اپیئر ہوگا تو چاند نکلے گا۔ اب شہر رمضان آیا، قرآن نئی آیات آئی، قرآن مجید کی نئی صورتیں آئیں، اب چل رہا ہے، اب وہ پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ جب اگلا مکمل چاند آئے گا، شہر رمضان آئے گا، تو اس دوران وہ وہی پڑھ رہے تھے جو پچھلا تھا نا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، یعنی شفق کو ڈیفائن کر رہا ہے وہ رات جب وہ کور کرتی ہے، یہ شفق کا پیریڈ ہے، والقمر اذا اتسق، کہ اذا اتسق، اور چاند جب چھا جائے، یعنی مکمل چاند کی جو رائزنگ ہے وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب شفق کا ٹائم ہوتا ہے، فل مون صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے، فل مون صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے۔ لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے، فل مون صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جس وقت ٹائم کیا ہوتا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سٹیپ ہیں، لترکبن طبقا عن طبق، فما لہم، تمہیں کیا ہے، لا یؤمنون، مانتے نہیں ہو، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، نئی آیات آئی نا، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، تم نے مانا نہیں اس کو، بل الذین کفروا یکذبون، کافروں نے اس کی تکذیب کر دی۔ تو یہ شہر رمضان ہے کہ شہر رمضان آیا تو مکمل چاند آیا، شہر کا مطلب ہی ہے چاند، رمضان کا مطلب ہے ایلومینیشن، جلنا۔ اب جو لوگ ہنی مون کو سمجھتے ہیں وہ عربی میں وہ دیکھیں کہ جو لوگ ہنی مون کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہنی مون ہے کیا، اسٹارٹنگ آف پلیزنٹ لائف، اسٹارٹنگ آف پلیزنٹ لائف، ہنی مون۔ اب وہ جو اس کو نام دیا ہنی مون کو، اس کو جب عربک میں اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شہر الاصل، شہر الاصل۔ مون کو اس نے قمر نہیں کہا، اور لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو بات کہنے کی بات آ رہی تھی کہ جو جانور کا شکار کر دے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، جو عدالت والے لوگ ذوا عدل منکم اس کے اوپر قائم کریں گے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے، ذائقہ لے، لیذوق وبال امرہ، وبال کا مطلب ہی ہے سزا، اپنے کام کی سزا، لکھا ہوا یہاں پر پنشمنٹ۔ یہ نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے جی آپ تو بڑے جی معتبر آدمی ہیں، بڑے یار پارسا ہو آپ۔ موصوف نے عہد کیا تھا اور عہد توڑ دیا ہے، اس لیے 3 دن کا روزہ رکھنے کا کہا ہے، جی میں 2 مہینے سے روزے رکھ رہا ہوں۔ موصوف نے اپنی بیگم کو ماں کہا تھا، اس لیے 2 مہینے کا روزہ رکھ رہا ہے، جی میں 2 مہینے کے روزہ رکھ رہا ہوں۔ موصوف نے مسلمان کو غلطی سے مار دیا ہے اور پھر خون بہا نہیں دے سکتا اور غلام نہیں آزاد کر سکتا، اس لیے 2 مہینے کے روزے رکھ رہا ہے۔ جی میرے پہ 7 دن کے روزے رکھ دیے گئے، 4 دن کے روزے رکھ دیے گئے،
تو موصوف نے کعبے کی حرم کی حدود کے اندر شکار مارا ہے، اور عدالت کے لوگوں نے اس کے اوپر 7 دن کے روزوں کا پرچہ کاٹا ہے۔ وبال لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے کیے کی سزا۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو گزر گیا، جو پہلے تم شکار مارتے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ومن آدا، جو کوئی ریپیٹ کرے گا، یہ لفظ کہتے ہیں نا عید، ریپیٹ کرنا، تہوار ریپیٹ کرے گا، دوبارہ کرے گا۔ ومن آدا فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت سخت بدلہ لینے والا ہے، اللہ بہت سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اب سنو، احل لکم، کھول دیا گیا تمہارے لیے۔ احل کا حلال کا مطلب ہی ہوتا ہے ناٹ پروہیبیٹڈ، منع نہیں کیا گیا۔ احل لکم، کھول دیا گیا تمہارے لیے، صید البحر، پانی کا شکار۔ صید البحر، کھول دیا گیا تم پر پانی کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی۔ یہ نہیں کہ میں شکار نہیں کر رہا تو میرے ساتھ جی زہیب جا رہا ہے یا اسامہ جا رہا ہے، میں بولوں تو میرے لیے ایک آکٹوپس مار یار، تو میرے لیے ایک مچھلی مار، یا تو میرے لیے مگرمچھ مار، تو میں حالانکہ میں کھانا بھی کھا سکتا ہوں، شکار بھی کر سکتا ہوں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، تمہارے فائدے کا، وللسیارہ، اور ان لوگوں کا جو سیر پر ہیں، جو نکلے میں، جو ٹریولنگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے۔ سیارہ کون سے سیارہ؟ وہ کہ وہ جب حرم میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو جو وہ حرم سے، ابھی وہ حرم کے اندر ہیں، ابھی وہ حرم سے وہ آزاد نہیں ہوئے، ابھی ان کا حج نہیں پورا ہوا، وہ لوگ جو آگے پیچھے سراؤنڈنگس میں ٹریولنگ کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں آگے پیچھے، تو وہاں وہ شکار نہیں ماریں گے خشکی کا۔ وہ تمہارے لیے، اور جو لوگ جو اندر ہیں اور جو لوگ سیارہ ہیں وہاں پہ ٹریولنگ کر رہے ہیں، وہ کس چیز کا شکار ماریں گے؟ پانی کا۔ وحرم، اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر، علیکم صید البر، خشکی کا شکار، ما دم تم حرما، جب تک تم حرم میں ہو۔ ما دم تم حرما، یہاں رہ کر حرم نہیں ہو سکتی۔ اور جو ان کی حرم ہے نا، نہ وہاں خشکی کا شکار ہے اور نہ وہاں پانی کا شکار ہے۔ واتقوا اللہ، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم نے جمع ہونا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پانی کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام ہے؟ وہ اللہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے خود کا رسول بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ بتا رہا ہے، محمد بتا رہا ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو بیت الحرام ٹھہرایا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تمہارے پر کوئی چیز شکار حرام ہو جائے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، انسانوں کے قیام کے لیے، انسانوں کی اسٹیبلٹی کے لیے اللہ نے کعبے کو محترم ٹھہرایا ہے۔ اور یہ جو انسانوں کی اسٹیبلٹی ہے، جب ہم دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مشرک کو بولو، مشرک کو بولو کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس،
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے الی المشرکین کی طرف، الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین سے تم عہد کرتے ہو، کیا کرو فسیحوا فی الارض، زمین پہ پھیر لو، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ چیز جانو تم نے اللہ کو ہرایا نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ذلیل کرے گا۔ تو یہ 4 مہینے کیا ہے؟ یہ 4 مہینے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَأَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اس اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے ساتھ دوسری آیت کو جوڑ دیا۔ 4 مہینے انسانوں کی سٹیبلٹی کے لیے ہے، یوم الحج الاکبر، انٹرنیشنل آرگومنٹ سنی جائیں گی۔ یہ 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کعبے کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو مقالید ٹھہرایا، خود اللہ تعالیٰ کا لہو مقالید السماوات والارض، مقالید کنجی، اتھارٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو گھر ٹھہرایا ہے بیت الحرام عزت والا، اور اس کو ڈیفائن کرا ہے قیاما للناس، انسانوں کی سٹیبلٹی کے لیے۔ مطلب کہ جو تم نے 4 مہینے لوگوں کی فلاح و بہبود، لوگوں کیوں حج کا مطلب ہی ہے لیشہدوا منافع لہم، کہ وہ اکٹھے ہوں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ بندہ بولے آپ لوگوں کے فائدے کی بات کیوں کریں؟ اوپر دیکھیں نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج، لوگوں میں اناؤنسمنٹ کر، انسانوں میں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج، وہ تیرے پاس آئیں گے دور دراز علاقوں سے اونٹنیوں پر، ہر تیز ترین سواری پر، کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ موجود ہوں، جمع ہوں، گواہ ہوں، وٹنسڈ ہوں، منافع لہم، تو ہم انسانوں کے لیے آ گئے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں انسانوں کے بینیفٹس کی بات کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ اس طرح نہیں کہ لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ، کہ لوگ وہاں پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اسٹینڈ اپ۔ یہ قیاما للناس لفظ سمجھنا ہے تو سورہ الحدید میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اور میزان، لیقوم الناس، تاکہ وہ انسانوں کو کھڑا کرے۔ انسانوں کو گھروں میں جا کے یوں بولیں کہ اسٹینڈ اپ۔ یہ ویسے ہی ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تم ڈٹے رہو یتیموں کے معاملے میں انصاف کے ساتھ۔ لِيَقُومُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ میں نے کتاب بھیجی تاکہ لوگوں میں انصاف کو تم کھڑا کرو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، انسانوں کی سٹیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ٹھہرایا کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان مسئلے مسائل کو سولو کیا جائے۔ وہ کب ہے قیاما للناس؟ والشہر الحرام، کہ جو ایکسپلین کر رہا ہے، کعبے کو محترم ٹھہرایا لوگوں کی سٹیبلٹی کے لیے، کعبے کو محترم ٹھہرایا شہر حرام کے لیے۔ بندہ بولے کہ نہیں یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوال کیا جائے گا اور جواب دیکھنا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے سوال کرتے ہیں شہر حرام میں لڑائی کے متعلق۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کے رستے سے انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور انکار کرنا مسجد الحرام سے، کفر بھی آگے مسجد الحرام کے ساتھ بھی لگ رہا ہے۔ سوال تھا یسألونک عن الشہر الحرام، جواب میں آیا کفر بھی والمسجد الحرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو محترم ٹھہرایا لوگوں کی سٹیبلٹی کے لیے اور شہر الحرام کے قیام کے لیے، والہدیہ، اور ہدیہ کے لیے کہ 4 مہینے جو اللہ نے تم کو پالتو مویشی جانور دیے ہیں وہ ان کی قربان گاہ ہے، وہاں جا کے تم ان پر جو اللہ نے تمہیں پالتو مویشی جانور دیے ہیں 4 مہینے تم انہیں کاٹو گے۔ کہ بندہ بولیں گے نا کہ وہ کہ سب کے سب وہاں پہنچانے ہیں، تو وہاں تو پھر یہاں جانور مرنا شروع کر دیں گے، یہاں تم تو ایک دن کاٹتے ہو۔ بندہ بولے کہ جو تم روز کاٹتے ہو، جو صبح شام، جو تم نے گدھے تو نہیں کاٹتے نا تم، یہ بازاروں میں بکرے کاٹتے ہو، مینڈے کاٹتے ہو، بیل کاٹتے ہو، بھینسیں کاٹتے ہو، دمبے کاٹتے ہو۔ شکار مارو نا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، شکار مارو۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان میں فائدہ ہے ایک وقت مقرر تک۔ یہ فائدہ یہ نہیں ہے کہ تم نے یہاں سے گئے اور تم 15 دن کے ٹور پہ گئے ہو، وہاں اے ٹی ایم سے تم نے، پہلے تو لوگ خود خریدتے تھے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ موبائل پہ قربانی پہلے یہاں سے رہتے ہی بک کر دی جاتی ہے اور آپ کو نمبر بتا دیا کہ تمہارا جی بیل کا نمبر یہ ہے، اونٹ نمبر یہ ہے، تمہارے پاس میسج آ جاتا ہے کہ جی ذبح ہو گئی۔ تم نے فائدہ کیا اٹھایا اس سے؟ یہ تو ریڈی میڈ حج ہے، یہ تو ریڈی میڈ حج ہے۔ کووڈ میں لوگ گئے حج کرنے کے لیے، جو دور دور کھڑے ہو کے جی حج کریں، جی حاجی صاحب آ گئے جی، وہ کھجورے لے آئے ہیں جی، چادریں لے آئے ہیں، وہ جانمازیں لے آئے ہیں جی، تسبیحیں لے آئے ہیں۔ جو اپنے قریب قریب لوگ ہیں، جو نارمل قسم کے لوگ ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی کھجوریں دی، جو وہ لے کے بھی اسی طریقے سے آتے ہیں کہ یہ محلے میں بانٹنی ہے، یہ میں نے آفس میں بانٹنی ہے، یہ تھوڑی سی بڑی ہیں، یہ میں نے فلانے صاحب کو دینی ہے، میں نے فلانی میڈم کو دینی ہے، میں نے فلانے صاحب کو دینی ہے، یہ میں نے وہ بڑی جگہ پہ بھیجنی ہے، وہ تو کھجور بھی تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ دیز آل آر ریئلٹیز۔ تجھے اور مجھے کوئی کبھی جا کے اجوا نہیں دے گا یا کوئی بڑی کھجور نہیں دے گا، ہم کو وہ چھوٹی کٹلی والی دیں گے جو شاید ان کو وہاں سے باہر نکلتے وقت کسی بازار سے مل جائیں۔ تو بات کہنے کی جو ہے وہ سنو کہ اللہ نے کعبے کو ٹھہرایا محترم گھر لوگوں کے قیام کے لیے اور شہر حرام کے لیے، والہدی والقلائد، کعبے کو ہدیہ کے لیے ٹھہرایا، جہاں سے بات آئی تھی۔ اب یہاں یہ جانور کاٹ رہے ہیں، 4 مہینے تم وہاں پہنچاؤ گے جانور، 4 مہینے لوگ وہاں جمع ہوتے رہیں گے، تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا لإیلاف قریش، ایلاف کا مطلب ہے اکٹھا کرنا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر ان سے میਂہ برساتا ہے، اس میں یؤلف اللہ کا لفظ ہے کہ وہ اللہ اکٹھا کرتا ہے بادل۔ تیرے ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، اکٹھا پایا، الفینا۔ لإیلاف قریش، قریش کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ قریش کا جس نے ترجمہ دیکھنا ہے وہ القاموس الجدید، عربک ٹو انگلش، عربک ٹو اردو اور انگلش ٹو عربک، وہ ڈاؤن لوڈ کر لے اور اس میں دیکھ لے، قاف، رے اور شین کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر سے اکٹھا کرنا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے من کل کہ لوگوں کو دور دراز رستوں سے لوگوں میں اذان دے، وہ تیرے پاس آئیں گے، من کل فج عمیق، خود کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، اکٹھے ہوں گے کس لیے؟ لیشہدوا منافع لہم، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پالتو میں جانور دیا ہے ان پر اللہ کا نام لیں۔ تو قریشیہ کا کام کرتے ہیں لوگ، قریشی ٹوپیاں بناتے ہیں، قریشی ٹوپی بناتے ہیں، قریشی سوکس بناتے ہیں، دستانے بناتے ہیں، وہ ایک دھاگے سے سارے ادھر ادھر سے سارا اکٹھا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لإیلاف قریش، قریش کے لیے اکٹھا کرنا، کہ جو لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں یہاں صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے میں اکٹھا کرتا ہوں، کیا؟ لیشہدوا منافع لہم، ان کے فائدوں کے لیے۔ اب وہ آتے ہیں تو کیا اکٹھا کرتا ہے؟ رحلۃ الشتاء، رحل کا مطلب ہو کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ سورہ یوسف میں 2 سے 3 بار آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں سفر، رحل کہیں بھی سفر نہیں ہوتا بھائی، قرآن میں سفر کے لیے لفظ لکھا تھا سفر، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور جگہ بھی آیا کہ تم سفر پر ہو تو تیمم کر لو۔ سفر تو سفر ہی ہوتا ہے، سفر کی جمع بھی آیا، اسفار بھی آیا۔ تو رحلۃ الشتاء، رحل کا مطلب سورہ یوسف میں جب آیا کہ یوسف علیہ السلام نے فی رحل اخی، اپنے بھائی کی، سامان نہیں، سامان کا لفظ ہے جہزہم بجہازہم، جہز کہتے ہیں نا جہیز، کہتے ہیں نا جہیز، کہ وہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے جو جہیز جا رہا ہے، سامان، عربی کا لفظ جہزہ، ہم کہتے ہیں نا جہاز، وہ سامان۔ رحل جس کے اوپر جہاز کو ڈالا جاتا ہے، جس کے اوپر سامان ڈالا جاتا ہے، یہ اونٹ کے اوپر ایک چھکڑا ہوتا ہے جو اپنی زبان میں اسے چھکڑا کہتے ہیں، کہ وہ یوں آپ ضرب لگا دو، کراس لگا دو دونوں ہاتھوں کو، یوں کراس لگاؤ دونوں ہاتھوں سے، یہ اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے
اور اس کے اوپر کیا ڈالا جاتا ہے؟ اس کے اوپر راشن ڈالا جاتا ہے، سامان ڈالا جاتا ہے، اس کو رحل بولتے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید کو ایک لکڑی کے تختے کے اوپر رکھ کے پڑھتے ہیں وہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رحل۔ ایکچوئل اس کا مطلب ہے کنٹینر۔ رحلت الشتاء، سردی کے کنٹینر، سردی کے سامان، مطلب والصیف، گرم۔ گرمیوں میں تم، سردیوں میں تم گرم پیتے ہو اور گرم اوڑھتے ہو۔ جو اتنے جانور وہاں پہ کٹیں گے، پالتو مویشی جانور، کتنی کھالیں جمع ہوں گی وہاں پہ۔ کتنی کھالیں جمع ہوں گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے قریش کے لیے اکٹھی کر دی، جو لوگ ادھر ادھر سے آئے ہیں۔ لائٹ آن کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ نوکری کریں صحیح طریقے سے۔ فَلْيَعْبُدُوا، یہ نوکری کریں، عبادت کریں، رب ھذا البیت، رب پالنے والا اس گھر کو، ھذا البیت الذی، وہ جس نے ان کو کھلایا، الذی اطعمہم، وہ جو انہوں نے، جس نے اس کو کھلایا، الذی اطعمہم من جوع، بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے۔ تو یہاں جو یہ بات آ رہی ہے کہ والہدیہ، ہدیہ کا جو، ہدیہ کی جو بات ہے، ہدیہ کی جگہ ایک ہی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہدیہ کی جگہ کو اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کہہ رہا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر مت منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ ہدیہ خود کی جگہ پہ پہنچے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافر وہی ہیں مکے والے کہ جنہوں نے تجھ کو اور قربانیوں کو، ہدیہ کو اپنی جگہ پہنچنے سے روکے رکھا۔ ہدیم بالغ، ہدیم محلہ، یہاں تک کہ وہ پہنچتی ہیں اپنی جگہ پہ قربانیوں کی۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، اس کی ایک ہی جگہ ہے، اور وہ بیت العتیق کعبہ ہے۔ بیت العتیق کعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کو ثم محلھا الی البیت العتیق، ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت العتیق ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو جو محترم ٹھہرایا ہے انسانوں کی اسٹیبلٹی کے لیے، شہر الحرام کے قیام کے لیے اور ہدیہ کے لیے۔ والقلائد، جو اتھارٹی ہے، جہاں پر امیر، تمہارا پہلا امیر جو ہے، جو تمہارا پہلا امام ہے، وہ یہ کہنے گلے میں پٹے پڑے ہوئے، یہ کیا بات ہے گلے میں پٹے پڑے ہوئے؟ قلائد، وہ کہنے قلائد کا یہ مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنے والے، کہ وہ ایک جانور کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے، وہ ٹن ٹن کرتا ہے، دوسرا جانور اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس کے گلے میں پٹے پڑے ہوتے ہیں تو وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ کعبے کے لیے ڈالی ہے۔ قلائد کا مطلب ہے اتھارٹی۔ قرآن تو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا لہو مقالید السماوات والارض، وہ ہے اتھارٹی زمین اور آسمان کی۔ اللہ نے کعبے کو اتھارٹی بنایا ہے۔ کعبے میں اللہ تعالیٰ نے تو کیا تمہیں نہیں کہا، انی، ابراہیم کو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے انسانوں کا امام ٹھہرایا۔ کہ اللہ نے ابراہیم کو نہیں کہا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو بلا، یا تو کا وہ تیرے پاس آئیں گے، ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ ابراہیم از دا لیڈر، تو وہ کہاں سے کرے گا؟ کعبے سے کرے گا نا، اتھارٹی۔ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے جو اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ کعبہ۔ قرآن میں لکھا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ، اوپر انسانوں کے، حج البیت، اس گھر کی حجت، اس گھر کا قول، اس گھر کی بات، اس گھر کی اتھارٹی ہر انسان کو ماننا فرض ہے۔ یہ ہے مطلب قلائد کا، یہ نہیں گلے میں پٹے پڑے ہوئے۔ کیا مطلب گلے میں پٹے پڑے ہوئے؟ پھر لوگوں نے کہا جی جس کے پاس کوئی چیز پٹا ڈالنے کے لیے نہیں ہے وہ لانتی، لوگوں نے پھر نبی علیہ السلام سے حدیث لگائی کہ وہ گلوں میں جی جوتیوں کا ہار بنا کے ڈال دو قربانی کے جانور۔ لکھی ہوئی ہیں، میں جھوٹ نہیں بولنا، نکالو بخاری نکالو، امام مسلم والی کتاب نکالو، ترمذی نکالو، ابن ماجہ اور دوسری کتابیں نکالو، اس میں سے آپ کو ملے گا کہ وہ جی جانوروں کے گلے میں جی جوتوں کا ہار ڈالتے تھے۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم ٹھہرایا ہے۔ لا تحلوا، مت حلال جانو، مت اس کو اوکے کرو، وہ محترم ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام والہدی والقلائد۔ جی وہاں کعبے کی بات آئی، عام سی بات لے لی، ہدیہ ہے عام سی بات لے لی، ادھر ہی مار دو، ادھر ہی ذبح کر دو۔ ہدی بالغ الکعبہ ہے، وہ دوسری جگہ پر آ رہا ہے، ثم محلھا الی البیت العتیق ہے۔
والقلائد، اور کعبے کو اس نے قلائد ٹھہرایا ہے۔ ذالک، اللہ تعالیٰ اب بندہ بولے گلے میں پٹے پڑے ہوئے، تو کوئی بات کا مطلب بھی تو بنے، ذالک اس وجہ سے، لتعلموا تاکہ تم سب لوگ یہ بات جان جاؤ، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین۔ اب تم کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو وہ بات ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، کہ ساری بات کعبے سے ریلیٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے کعبے کو محترم ٹھہرایا ہے انسانوں کی اسٹیبلٹی کے لیے۔ وہ 4 مہینے مسجد الحرام کے اندر وہاں انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ لوگ آئیں گے تو وہ یہاں پر اپنے ثم الیقظوا تفظهم، وہ اپنے جھگڑے ختم کریں گے، اپنی نظریں پوری کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پالتو مویشی جانور دیے ہیں وہ بیت العتیق پر بطور ہدیہ چڑھائیں گے، خود بھی کھائیں گے اور غریب مسکین یتیموں کو بھی کھلائیں گے، اور جو کعبے کی فیصلہ ہوگا اس بات کو مانا جائے گا۔ یہ بات ہے، تو پھر جب یہ بات ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ ان اللہ، وہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے علم رکھے۔ اعلموا، جانے رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بات جانے رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے اوپر اس کے سوا کچھ نہیں کہ جسٹ کنوے دی میسج، تمہیں اللہ کے رسول نے یہ بات پہنچا دی، تمہارے کو یہ بات اللہ کے رسول کی طرف سے پہنچ رہی ہے، اس نے تو، وہ تو بول رہا ہے اللہ کا رسول، تمہیں آج پہنچی ہے، تم نے آج سنی ہے، اور تم نے اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، تم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ان لوگوں کے رستوں پہ چلنا ہے جنہوں نے رسول کی پیروی کی۔ اللہ تمہیں یہ نہیں کہتا، اللہ تمہیں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی کہا مانو، مطلب جو اس نے رسول بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جس نے بابوں کی بات مانی، جس نے مفتیوں کی بات مانی، جس نے فقیروں کی بات مانی اس نے جی رسول کی بات مانی، اور جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی۔ یہ تو لوگوں نے کہتی ہے کہ جی پیر صاحب کی مان لو، پیر صاحب نے ٹانکا لگایا ہوا ہے، کنڈا لٹکایا ہوا ہے، جی یہ سیدھے سیدھے ادھر پہنچتے ہیں۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، جو تمہارے گھروں میں ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جو تمہارے گھروں میں ہے محمد علیہ السلام وہ لے کر آئے ہیں، اس کی پیروی کرو۔ واللہ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو۔ کل، یہ بات کہہ دو، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں، ایمان لانے والے اور مشرک ایک جیسے نہیں ہیں، حلال اور حرام ایک جیسے نہیں ہیں، خبیث طیب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے مشرکین تعداد میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے خباثت کی زیادتی، کثرت الخبیث، خباثت کی اکثریت تجھے اعجبک، تجھے تعجب میں نہ ڈالے، یار یہ اتنے لوگ، یار اتنی بڑی پگڑی، اتنی بڑی داڑھی، اتنا سرما لایا آنکھوں میں، یار یہ تو بڑے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، بات ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے تم جھکا دو، یا اولي الالباب، اے وہ لوگو جو عقل والے ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو، لا تسألوا، غور سے بات سنو، لا تسألوا، مت کوئسچن کرو، ان اشیاء، چیزوں کے متعلق، چیزوں سے، ان اشیاء، کیا ان تبد لکم، کہ اگر وہ تمہیں ظاہر کر دی جائیں تو سؤکم، پھر تمہیں بری لگیں، یعنی کہ جو چیزیں تمہیں قرآن میں نہیں نظر آ رہی اور لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں ان چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں، تمہیں قرآن میں نظر نہیں آ رہی، مطلب اللہ نے وہ نہیں ٹھہرائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے متعلق مت پوچھو، پھر بتا دی جائیں گی تو انہیں برا لگے گا، اللہ نے تمہیں ان سے معاف کر دیا، یہ لکھا ہوا۔ اچھا غور سے سنیں، ان تبد لکم، اگر تمہیں بتا دی جائیں تو سؤکم، پھر تمہیں برا لگے، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم اس کا کوئسچن کرو گے، انہا، اس کے متعلق تم سوال کرو گے،
حین ینزل القرآن، حین وہ وقت، ینزل القرآن وہ قرآن نازل کرتا ہے، ینزل وہ نازل کرتا ہے قرآن، حین ینزل القرآن جس وقت وہ قرآن کو نزول کر رہا ہے اللہ، اور تم یہ سوال کر رہے ہو تو پھر وہ تمہیں بتا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مت سوال کرو، جو چیز تمہارے پاس آ رہی ہے جسٹ اس کو اوبے کرو، تو تبدأ لکم تمہیں بتا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو پہلے بتا دیے کہ جب تمہیں بتا دی جائے گی پھر تمہیں بری لگے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہیں اس سے معاف کر دی، یعنی جو چیز قرآن میں آئی نہیں نا، ابھی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا جی قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے، جی تو بھائی نہیں آیا نا قرآن میں، کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا اس سے۔ ہاں جس چیز سے قرآن تمہیں منع کرتا ہے وہ نہیں کرو نا، عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہیں اس سے معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا حلم والا ہے۔ قد سالہا تحقیق سوال کیا تھا اس کا، قوم من قبلکم تم سے پہلے قوموں نے، ثم اصبحوا بہا کافرین پھر وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو انہوں نے پہلے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہوتا ہے اور یہ آئندہ نہیں کرنا، مگر پھر وہ کرتے رہے، ثم اصبحوا بہا کافرین پھر تو حکم بن گیا نا، پھر تو آرڈر بن گیا، پھر وہ کافر ہو گئے۔ اب اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہیں ٹھہرایا بحیرہ۔ اب لوگ سوال کریں گے بحیرہ کیا ہوتا ہے، وہ کہہ رہے پھٹے ہوئے کانوں والا۔ جب اللہ کہہ رہے میں نے ٹھہرایا ہی نہیں تو تم کیسے کہتے ہو کوئی ایسا جانور جس کے کان پھٹے ہو، تم نے بتایا وہ جانور، اللہ کہہ رہے میں نے بنایا ہی نہیں۔ ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ، وہ صائبہ کا ترجمہ کر رہا ہے صائبہ، ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں وہ، اب جیسے کچھ لفظ ہوتے ہیں نا، جیسے حطامہ لفظ ہے، اگر عربک لفظ ہوتا تو تعالیٰ کیوں کہتا ہے وما ادراک ما الحطامہ؟ سکر لفظ ہے، وما ادراک ما سکر، تمہیں کیا پتا سکر کیا ہے، بتا دیتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ نے نہیں ٹھہرایا، یہ کچھ ٹرمینالوجیز تھی، کچھ تہمات تھی جو لوگوں نے اپنائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ نہیں ٹھہرائی، اور تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم جو چیز قرآن میں نہیں آئی تم اس کے متعلق سوال مت کرو، اور اگر قرآن کے نزول کے وقت تم یہ سوال کرو گے تو تمہیں بتا دی جائے گی، پھر تم اس کو کرو گے نہیں، اور پھر تم پہ مشکل پڑ جائے گی، پھر تم کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو لوگ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں نا، وہ خود بولتے رہتے ہیں جی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز ٹھہرائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کھایا، اللہ نے یہ بھی، ان کی ڈیوٹی یہی ہے صبح سے لے کے شام تک اللہ پہ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ وہ بیٹھیں گے، بڑی سی پگڑی پہن لیں گے، آنکھوں میں سرما لگا لیں گے، داڑھی کالی کر لیں گے، فلٹر آن کر لیں گے اور بیٹھ جائیں گے اور بولیں گے جی میرے نبی نے یہ کہا، میرے آقا نے یہ کہا، وہ اچھی اچھی بات زبان کو ایسا مروڑیں گے، لوگ آ کے سر ہلاتے رہیں گے، اور جو تم اللہ کی کتاب کھول کے پڑھ کے سناؤ گے تو وہ تمہارے کو کافر کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ جھوٹ، جو اللہ پہ باندھتے رہتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وہ یہ کہے گا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ٹھہرائی نہیں۔ وہ جو مقابلہ کرنے پہ لگے اچھا ظہر کی کتنی رکعتیں، اچھا سنتیں کتنی ہیں اور وتر کتنے ہیں، اور جی یہ کیا چیز، اچھا نماز کی نیت کیسی ہے، اچھا جی بتائیں نماز جنازہ کی نیت کیسے کرتا ہے، جی مرد کیسے نیت کرے گا، عورت کیسے نیت کرے گی؟ بھائی تمہارا خود کا دین بنایا ہوا، تم جانو، تمہارا باپ جانے جس نے یہ دین بنایا، اللہ نے تو نہیں بنایا نا بھائی۔ اللہ نے جو خود کا رسول بھیجا، رسول کا مطلب یہ جو اللہ نے بھیجا، اللہ اپنی کتاب بھیجی نا، جو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وہ قرآن ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، تو یہ تم نے خود سے بنایا نا۔ کیسے جی رکوع کرنا کیسے، جھکنا کس طریقے سے، سجدہ کرتے وقت پاؤں کی انگلیاں کیسی ہوں اور ایڑیاں کیسی ہوں اور ہاتھوں کی انگلیاں کیسی ہوں، کونی کتنی اٹھی ہوئی، تو سجدہ تم نے خود بنایا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں قرآن میں سجدے کی سیدھی ڈیفینیشن دیتا ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور یہ سب سجدہ کر رہے ہیں؟ کبھی سورج کو تم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کر رہے ہیں جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو وہ حکم دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تجھے کہتے ہیں سجدہ کر، کیسے؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا تو مانتا نہیں ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب تیرے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے لا يسجدون، سجدہ نہیں کرتا، مطلب بل الذین کفروا، جو انکار کرنے والا ہے، ایک تو ہے نا فما لهم لا یؤمنون، بل الذین کفروا جو انکار کرنے والا، یکذبون، وہ جھٹلاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی آیت مان، تجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، تو تیرا سجدہ یہ ہے، تیری مسجد یہ ہے، ماں باپ کا احترام تیری ایک مسجد ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ جتنے معاملات اللہ تعالیٰ نے تجھے کہے ہیں ان سب کے اوپر تو قائم ہو جا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یہ نہیں کہ ساری مسجدوں کے سامنے جا رہا ہے کلین شیو ہو کے، تیار ہو کے، ٹائی لگا کے، یا کوئی بندہ سر پہ پگڑی لگا کے، آنکھوں میں سرما لگا کے، داڑھی میں تیل لگا کے جا رہا ہے۔ ہر مسجد، اس مسجد کے سامنے تیار ہو کے چلا گیا آج میں اسے، اور پھر جب انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا تو خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد کا ترجمہ کر دیا، ہر مسجد کا ترجمہ نماز کر دیا کہ ہر نماز کے وقت تیاری پڑھو۔ اللہ بھول گیا تھا کہ وہ تمہیں کہتا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ الصَّلَاۃ، تمہیں صلاۃ کا کہتا، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد کہا ہے۔ مسجد جہاں تم نے جھکنا ہے، جہاں تم نے سجدہ کرنا ہے، تمہاری یہ مسجد کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، تمہاری یہ مسجد کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تمہاری یہ مسجد کہ تم نے زنا نہیں کرنا، تمہاری یہ مسجد کہ تم نے اولاد کا قتل نہیں کرنا، تمہاری یہ مسجد کہ تم نے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، تمہاری یہ مسجد کہ تم نے وعدہ پورا کرنا ہے، تم نے خیانت نہیں کرنی، تمہاری یہ مسجد کہ تم نے اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ جب تم ان کو فالو کرو گے تو تم سجدہ کرو گے نا، ادروائز تو تم اس کو فالو کر نہیں سکتے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا ہے کہ مانتے نہیں ہو، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب تمہارے پر پڑھائی پڑھی گئی تو تم نے اس کو مانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں ٹھہرائی، لیکن جو لوگ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کے اکثر جو ہیں نا وہ عقل ہی نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں رکھتے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ جی کوئی کہہ رہا ہے جی نبی علیہ السلام نے کہا جی 7ویں رمضان 27ویں رمضان کو ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی انہوں نے کہا طاق راتوں میں دیکھو، 21ویں کو دیکھو، 23ویں کو دیکھو، 29ویں کو دیکھو، بھائی جفت میں کیوں نہ دیکھیں جی؟ قرآن کھول کے نہیں دیکھیں گے قرآن میں کیا لکھا ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت، ایک اوکیجن کو کاؤنٹ کر رہا ہے کہ شہر رمضان جس میں نے قرآن نازل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، وہ قدر والی رات کیوں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں ملائکہ اور روح کی تنزیل ہوتی ہے، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، من کل امر، تمام کاموں کے لیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع تک یہ رات سالم رہتی ہے۔ اب جو بات آ گئی کہ اس رات کے علاوہ قرآن کا نزول نہیں ہوا، کیوں؟ قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ قرآن روح ہے نا، روح کی تنزیل جس رات ہو وہ رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے علاوہ قرآن نازل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مین شہر رمضان اینڈ لیلۃ القدر اینڈ لیلۃ المبارکہ، یہ تینوں کے تینوں ایک چیز ہیں۔ تو پھر تو تم شہر رمضان دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا سم تھنگ ریلیٹ ود دی گلوریس آف نائٹ، شہر رمضان لیلۃ القدر، شہر رمضان لیلۃ المبارکہ، وہ رات جس میں چاند جلے گا، چاند صحیح منور ہو جائے گا، شہر رمضان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ اس کا روزہ رکھے گا۔ جو عقل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں عقل ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جی نبی علیہ السلام جی یہ دعا مانگتے تھے، جب شعبان آتا تھا تب وہ یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، جب رجب آتا تب یہ دعا مانگتے تھے۔ خود انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو مہینے بنائے ہیں، یہ جو ہجری سال کی ابتدا کب سے ہوئی تو ہجرت سے ہے، ہوئی تو ہجرت سے ہے۔ کس نے، ہو واز دی پائونیئر آف اسلامک کیلنڈر؟ یہ جو ریچول اسلامک ٹریڈیشنل اسلام ہیں، یہ جو ہجری کیلنڈر اور قمری کیلنڈر جو سولر کیلنڈر مانا جاتا ہے، محرم صفر جس کو کہا جاتا ہے، بھائی یہ جو روایتی مسلمان ہیں، ان کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر، ان کے دور خلافت کے چوتھے سال ہجری سال کی ابتدا ہوئی، کہ وہاں پہ آرگومنٹس بھی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ
یا امیر المومنین، ہم لوگوں نے کو تاریخیں کاؤنٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہیں، کبھی ہم عام الفیل کا حساب رکھتے ہیں، کبھی ہم یہودیوں کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، کبھی ہم نصرانیوں کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، تو بتائیں ہمارا اپنا بھی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ غلط ہے آگے بڑھی نا، تو کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا بھی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو پھر وہاں پر بھی کہا کہ جی کہاں سے رکھے، انہوں نے کہا جب سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب سے آغاز کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جب ان کا وصال ہوا تھا اس سے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو جو ان کے بعد میں چوتھے خلیفہ بنے، اس وقت تو خلیفہ نہیں تھے نا، وہ کہتے ہیں جو ان کے جو چوتھے خلیفہ بنے ان ٹریڈیشنل مسلمز کے، اس نے کہا کہ جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی، یعنی اس وقت کے اس اوکیزن سے 17 ایئرس بیفور، ہجرت کے 10ویں سال مکہ فتح ہوا، اور اس کے 7 سال کے بعد عمر کا چوتھا سال تھا دور خلافت کا۔ انہوں نے 17 سال پہلے کہ جی اب وہ کہ جی یہ اب تاریخیں لکھ رہے ہیں۔ میں تمہیں آج بولوں کہ تم سال بناؤ کہ جی جب سے کیا کہتے ہیں وہ یہ جو پاکستان کا ابھی وزیر اعظم سیٹ سے اتارا گیا ہے، وہاں سے ایک نیا سال بناؤ جی، کاؤنٹ کرو، چھوڑو میں تمہیں بولوں 9 مئی سے ایک نیا سال بناؤ، تو تم وہ دن بیچ میں جو آئے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکو کہ اس دن کون سی تاریخ تھی۔ پھر تم نے مئیوں کا حساب نہیں رکھنا، مئی کا، جون، جولائی کا حساب نہیں رکھنا، تم 9 مئی سے ایک نیا سال بنا رہے ہو۔ 9 مئی 2023 جو ہوا، وہاں سے تم ایک نیا سال بناؤ کہ جی آج ہم ایک سال بنا رہے ہیں کہ جی تجدید وفا عہد پاکستان کے نام سے تم نے ایک سال بنا دیا، اور تم بولے آج اس کی پہلی۔ ناؤ کاؤنٹ دی ڈیز، میک دی سینچریز، بناؤ 17 ایئرس۔ تم 6 مہینے نہیں بنا سکتے۔ وہ لوگ بڑے پہنچے ہوئے تھے، جاہل لوگ ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ اللہ تمہیں واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا جو سکرپٹ ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، زمین اور آسمان بنائے ہیں، اللہ کے لکھے میں کل مہینے 12 ہیں، جس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ کل مہینے اللہ نے ان کی تعداد بتائی، ان کی کاؤنٹ بتایا ہے، وہ 12 ہیں، 4 مہینے اس میں سے حرام ہیں، اور ان 4 مہینوں میں حج ہے، اور وہ جو حج کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اذان من اللہ و رسولہ۔ شہر رمضان، رمضان کا مطلب ہی ہے جلنا، جلنے سے مطلب ناٹ سم تھنگ ریلیٹ وتھ برننگ، وہ ویسے ہی ہے کہ لائٹ جلا دو، لائٹ آن کر دو، سٹارٹنگ۔ وہی جب میں اس کو پھر شہر رمضان اور شہر الاصل بولوں گا۔ شہر رمضان ایک طرف رکھو، شہر الاصل ایک طرف رکھو۔ شہر الاصل شہد سٹارٹ نہیں ہوا کہ شہد گرنا شروع ہو گیا، کہیں جسم سے شہد نکلنا شروع ہو گیا، سٹارٹنگ آف دی پلیزنٹ لائف۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بولے آج میں نے بزنس سٹارٹ کیا، اب میں ہنی مون منانے جا رہا ہوں۔ ہنی مون وہ کب منائے گا؟ جب وہ شادی کرے گا۔ بندہ بولے نہیں میں نے شادی نہیں کی، میں ویسے ہنی مون منا رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ مناؤ، مگر جو ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے دنیا کے اندر، ہنی مون، اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیزنٹ لائف کا ہم نے آغاز کیا ہے، ہم نے شادی کی ہے اور ہم یہاں سے اپنی ایک زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، ہنی مون پہ جا رہے ہیں جی ہم۔ وہ شہر کا جو مطلب ہی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات بہت لمبی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے رہتے ہیں کہ جی یہ مہینہ آ گیا جی، یہ رمضان، اب وہ رمضان کے 30 دن کے روزے رکھے گا، وہ 30 دن کے روزے رکھے گا، حالانکہ وہاں پہ واضح کلیئر رکھا فمن شاہدہ، جو کوئی اس کا گواہ بنتا ہے، فمن شاہدہ منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی چاند کی گواہی دیتا ہے، مکمل چاند کی، شہر رمضان کی، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، وہ اس کا روزہ رکھے۔ ذرا یہ نہیں کہہ رہا فلیصومہ، فلیصمہ، وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہیں جو اللہ پہ گھڑتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان میں عقل ہی نہیں ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، اِلیٰ طرف ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرف آؤ، مطلب وَإِلَى الرَّسُول، جو اس نے بھیجا ہے اس طرف آؤ، قالوا، کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے بھائی،
ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے ہم خوش ہیں بھائی، جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں وہ کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگر لو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگر ان کے آباء و اجداد ککھ علم نہ جانتے ہو، ولا یہتدون، اور ذرا سی بھی ان میں رستہ نہ پائے ہو، تو یہ سارے کے سارے لوگ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ بھئی یہ زور کے وقت کیا کر رہے ہو، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کس نے بتایا؟ چلتے قرآن کرو، وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں، انہیں نہیں پتہ۔ اب ان کو بولو قرآن میں دکھاؤ، انہیں نہیں پتہ، وہ قرآن سے آپ کو قیامت تک نکال کے نہیں دکھا سکتے۔ چیلنج۔ لوگ بولتے ہیں جی ہمیں ہمارے بتایا، جی بڑوں نے بتایا، وہ بولیں گے جی حدیث میں آیا، تو بولیں کہ کون سی حدیث میں آیا؟ جی اس حدیث میں، وہ حدیث کھولو جی، وہ حدیث کھولو۔ جب وہ حدیث کھولیں گے نا، حدیث کی 6 کتابوں میں کہیں بھی ان کی پوری نماز نہیں ملتی۔ اٹس چیلنج فرام مائی، چیلنج دیتا ہوں۔ حدیث کی 6 جو کتابیں جس کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان سب کے سب کو جوڑ بھی دینا تو ان کی پوری نمازیں نہیں بنتی۔ یہ تو فقہ اور ان چیزوں سے بنتی ہے۔ اچھا، حدیث کی کتاب کھول کے کہیں سے دکھا بھی دینا کہ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کر بھی لیں، جب وہ دکھائیں گے تو وہاں پہ جب وہ حدیث سٹارٹ کرے گا نا، حدیث بولنے والا وہ یہ کہے گا حدثنا، ہم سے بیان کیا۔ ہم کون ہیں؟ رائٹر آف دی بک۔ جو اس نے کتاب لکھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے بتایا اس نے۔ آگے لکھ رہا ہے ان فرام، اس سے، ان اس سے، ان اس سے، ان اس سے 7 نسلیں چلا دے گا، 8 نسلیں چلا دے گا، جس کو وہ کہتے ہیں راوی ہیں۔ جی جی، راوی جن سے روایت ہوئی ہے، روایت مین ٹریڈیشنس، دیٹ ریزنس آئی ایم کالنگ، میں ان کو کہتا ہوں دیز آل آر ٹریڈیشنل مسلمس۔ وہ کہتے ہیں راوی، یہ اس سے مروی ہے، اس سے روایت ہے۔ اور پھر پیرالل میں ایک کتاب بنائی ہوئی ہے، کتاب الرجال، علم الرجال، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث کا مطالعہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے جس میں جو راوی ہیں ان کے اوپر باقاعدہ پوری ریسرچ کی گئی ہے کہ کس راوی نے یا راویہ نے کسی محفل میں یا کسی لوگوں کی موجودگی میں کوئی جھوٹ بولا تھا، تو اس وجہ سے یہ حدیث غلط نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، یہ کمزور حدیث ہے، کیونکہ یہ آدمی کسی محفل میں جھوٹ بولا تھا۔ حد نہیں ہوگی ویسے، تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تعالیٰ نے کہا کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کو تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، مطلب وفیکم رسولہ، تمہارے بیچ اس کا بھیجا ہوا موجود ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں رسول کا لفظ آئے گا اس کا مطلب رسول ایز اے شخصیت نہیں ہے، ایز اے پرسنالٹی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔